اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبوب رفیقہ حیات حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کے بارے میں۔ اس سے پہلے کہ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کریں، ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ 10 رحمتیں نازل فرماتی ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ہم اپنی ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک دامن بیوی کہ جن کی پاک دامنی کی گواہی قرآن مجید نے بھی دی، سیدنا صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ہیں۔ آپ کی ولادت بعثت نبوی کے 4 سال بعد ہوئی۔ اس وقت تک آپ کے والدین حضرت ابوبکر صدیق اور آپ کی والدہ حضرت ام رومان جن کا اصل نام حضرت زینب تھا، اسلام قبول کر چکے تھے۔ آپ کا نام عائشہ، لقب صدیقہ، آپ کا خطاب ام المؤمنین اور کنیت اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر کی نسبت سے ام عبداللہ تھی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر آپ کی بڑی بہن حضرت اسماء بنت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے صاحبزادے تھے اور انہی کی وجہ سے آپ کی نسبت ام عبداللہ تھی۔ حضرت سیدنا خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نکاح حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ سیدنا صدیقہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ خوش نصیب عورت ہیں کہ جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خود اللہ تبارک و تعالی نے منتخب فرمایا تھا۔ نکاح سے پہلے خواب میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دکھلایا اور پھر آپ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نکاح میں آپ کا حق مہر 400 درہم مقرر ہوا۔ نکاح کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 3 سال تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی، جس میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ساتھ تھے، لیکن آپ کے اہل و عیال مکہ میں ہی قیام پذیر رہے اور مدینہ ہجرت مکمل ہونے کے بعد جب وہاں تسلی بخش صورتحال پیدا ہو گئی تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اہل و عیال کو مدینے میں بلوا لیا۔ یوں شوال کے مہینے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی عمل میں آئی۔ ایک موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا جوتھا گانٹ رہے تھے اور پسینے کے قطرے موتیوں کی طرح جلد مبارک سے نکلتے تو ان میں نور کی چمک پیدا ہوتی جو بڑھتی ہی چلی جاتی تھی۔ چہرہ انور نورانی تجلیوں کا محور بنا ہوا تھا، جیسے چاند پر تاروں کی جھڑی لگی ہو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا مسلسل یہ منظر دیکھ رہی تھی، پھر روئے انور کے قریب آئیں اور کہنے لگی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم آج اگر شاعر ابو کبیرہ ہزلی موجود ہوتا اور آپ کے چہرے مبارک کو دیکھتا تو اسے اپنے اشعار کا درست مصداق مل جاتا جو اس نے اپنے خیالی محبوب کی شان میں کہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سناؤ ذرا ہم بھی سنیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ شعر پڑھا۔ ترجمہ: میں نے اس کے روئے تاباں پہ نگاہ ڈالی تو اس کی شان درخشندگی ایسی تھی جیسے بادل کے کسی ٹکڑے میں بجلیاں کوند رہی ہوں۔ یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دست مبارک میں جو کچھ تھا اسے رکھ دیا اور اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا ماتھا چوم کر فرمایا، عائشہ، جو سرور مجھے اس کلام سے حاصل ہوا ہے وہ تجھے اس نظارے سے بھی حاصل نہ ہوا ہوگا۔ یہ بھی محبت کے اظہار کا ایک طریقہ تھا۔ اس میں مسلم شوہروں کے لیے اسوہ حسنہ بھی ہے کہ خاتون خانہ کی تعریف اور حوصلہ افزائی کرنا کوئی غیر اخلاقی غیر شرعی بات بالکل نہیں ہے، بلکہ محبوب دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، او عائشہ، دوڑ میں مقابلہ کرتے ہیں۔ چنانچہ مقابلہ شروع ہوا یہ کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دبلی پتلی تھی، اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے۔ پھر ایک عرصہ گزرنے کے بعد جب اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وزن بڑھنے لگا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر مقابلہ کرتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بار بھی آگے پہنچ گئے۔ اس موقع پر دل لگی کرتے ہوئے فرمایا، یہ اس دن کا جواب ہے۔ شان محبوبیت کی ایک اور ادا آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، اے عائشہ، جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو تو مجھے پتہ چل جاتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا، جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو کہتی ہو رب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قسم، اور جب کوئی ناراضگی ہوتی ہے تو کہتی ہو رب ابراہیم کی قسم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی رفیقہ حیات کو راضی کس طرح فرمایا کرتے تھے، اس کا دل فریب واقعہ بھی آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔
اگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ناراض ہوتی تو جب وہ پانی پینے لگتی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ہاتھ سے پیالہ لے لیتے، اور جہاں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے منہ رکھ کے پانی پیا تھا ان کو دکھا کر اسی جگہ منہ رکھ کر پانی نوش فرماتے اور ساری ناراضگی ختم ہو جاتی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اندازہ ہم اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مرض الوفات میں دوسری ازواج مطہرات کی اجازت سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں منتقل ہوئے۔ یوں آخری ایام میں سب سے زیادہ محبوب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خدمت کی ہے وہ بھی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کی۔ آپ کی چبائی ہوئی مسواک حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے استعمال فرمائی، آپ کی گود میں سر رکھ کر اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملے اور ان کے حجرے میں مدفون ہوئے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب منافقین نے تہمت لگائی تھی تو ان کی صفائی کسی انسان نے نہیں دی بلکہ خود رب کائنات نے آسمان سے دی، اور سورہ نور کی تقریباً 19 یا 20 آیات آپ کی شان معصومیت میں ایسے بھرپور اور پر اثر اور پرکشش انداز میں بیان فرمائیں کہ جس سے بہتر انداز میں آپ کی معصومیت کو بیان ہی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ تا قیامت یہ آیات مبارکہ آپ کی طہارت، عفت، پاک دامنی اور پاکیزگی کی گواہی دیتی رہیں گی۔ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبریل آتے ہیں اور تمہیں سلام کہتے ہیں۔ آپ نے جواب میں کہا کہ ان پر بھی سلام ہو اور اللہ کی رحمت ہو۔ اس خصوصیت میں سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے کوئی زوجہ محترمہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ شریک نہیں تھی۔ حضرت انس فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی تعریف بیان فرماتے ہوئے کہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو تمام عورتوں پر ایسی فضیلت حاصل ہے جیسے سرید کو تمام کھانوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، بخاری شریف۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ان کے دریافت کرنے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، عورتوں میں سب سے زیادہ محبوب میرے نزدیک عائشہ اور مردوں میں ان کے والد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ تبارک و تعالیٰ کی اپنی اوپر ہونے والی نعمتوں کا ذکر کرتے ہوئے ارشاد فرماتی ہیں کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 9 خوبیاں ایسی عطا فرمائیں جو شاید ہی کسی عورت کو نہ ملی ہوں۔ نمبر 1، میں آپ کے خلیفہ اور آپ کے سب سے محبوب دوست ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادی ہوں۔ مجھے پاکیزہ گھرانے میں پیدا فرمایا گیا۔ میں نے آنکھ کھولی تو اپنے گھر میں اسلام کی ہی بات سنی۔ نکاح سے پہلے میری تصویر حضرت جبریل امین علیہ السلام نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سوا کسی اور کماری عورت سے نکاح نہیں فرمایا۔ میرا نکاح فقط 6 برس کی عمر میں ہوا اور رخصتی 9 برس کی عمر میں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی اس حالت میں بھی نازل ہوتی تھی کہ آپ میرے لحاف میں ہوتے تھے۔ امت کو میری وجہ سے تیمم کی اجازت ملی۔ میں نے حضرت جبریل امین کو کھلی آنکھوں سے دیکھا اور مجھ سے مغفرت اور اس کا وعدہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود فرمایا۔ میری برات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان سے وحی نازل فرمائی۔ بوقت وصال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سر مبارک میری گود میں تھا۔ آپ کا آخری عمل یہ تھا کہ آپ نے میری چبائی ہوئی مسواک بھی استعمال فرمائی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین میرے حجرے میں ہوئی۔ خلفائے راشدین کے زمانے میں بھی ان کا فتویٰ قبول کیا جاتا تھا۔ محترم سامعین، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے شریعت اسلامیہ کے متعلق احکام و قوانین اور اخلاق و آداب کی تعلیم کے حوالے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اتنا کچھ حاصل کر لیا تھا کہ علمی اعتبار سے کوئی مرد و عورت ان کی معلومات کے ہم پلہ نہیں تھا۔ آپ اپنی ذات میں فقیہ، مفسرہ اور مجتہدہ تھیں۔ تفسیر، حدیث، اسرار شریعت، خطابت، ادب اور انسان میں آپ کا کوئی ثانی نہیں تھا۔ شعراء کے بڑے بڑے قصیدے آپ کو زبانی یاد تھے۔ آپ کا شمار مدینہ منورہ کے ان علماء میں ہوتا تھا کہ جن کے فتاویٰ پر عام مسلمانوں کو مکمل اور بھرپور اعتماد تھا۔ یہاں تک کہ بڑے بڑے صحابہ کرام کو بھی کسی مسئلے میں اگر الجھن اور پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ آپ سے معلوم کرایا کرتے تھے، کیونکہ ان سب کو اس بات کا اعتراف تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام کی تبلیغ و اشاعت میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المؤمنین کا کوئی ثانی نہیں۔ آپ کا شمار ان صحابیہ میں بھی ہوتا ہے کہ جن سے کثرت سے روایات جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہیں وہ روایت کی گئی ہیں۔ محترم سامعین، یہ تھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب رفیقہ حیات، پیکر علم و عمل، سراپا زہد و تقوی، ایمان والوں کی مائیں، ماں جن کی پاک دامنی کی گواہی قرآن مجید نے دی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا۔